بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت اللہ العظمیٰ سے سستانی اپنے کتاب منہاج الصالحین کی پہلی جلد مسئلہ نمبر 784 میں لکھتے ہیں کہ ایک شخص نے امام کی قرات کے دوران فرادہ کی نیت کر لی عذر کی وجہ سے یا بغیر عذر کی وجہ سے، تو پس اس کے لیے ضروری ہے کہ فوراً رکوع میں نہ جائے بلکہ شروع سے ماموم قرات کرے گا، اگرچہ الحمد کا کچھ حصہ امام جماعت کے ساتھ رہا ہے، لیکن پھر بھی ماموم یعنی مقتدی کے لیے ضروری ہے کہ شروع سے الحمد کو پڑھے گا، اور اس کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ جو قرات میں سے باقی بچ گیا ہے اس کو وہیں سے آگے پڑھے۔ یہ کافی نہیں ہے بلکہ شروع سے ہی پڑھے گا۔ یہ احتیاط لازم کی بنا پر ہے۔ یہ اس صورت میں ہے کہ جب قرات کے دوران جماعت سے فرادہ کی طرف نیت کو پھیر لیتا ہے۔ اسی طرح یہی حکم ہے کہ وہ شخص جو نماز جماعت سے فرادہ کی نیت پھیری ہے قرات شروع سے کرے گا، اگر عذر شرعی یا عذر عرفی نہ ہو تو، اور نیت بھی اس وقت فرادہ کی ہے کہ جب امام قرات مکمل کر چکا تھا، یعنی الحمد اور سورت مکمل کر چکا تھا، ابھی امام رکوع میں نہیں گیا تھا، اس وقت مقتدی نے فرادہ کی نیت کی ہے اور عذر بھی نہ تھا، تو اس صورت میں مقتدی رکوع میں نہ جائے بلکہ الحمد اور سورت شروع سے خود پڑھے۔ یہ احتیاط لازم کی بنا پر ہے۔ لیکن اگر عذر شرعی ہو یا عذر عرفی ہو کہ مقتدی نے نماز جماعت سے فرادہ کی نیت کی ہو اس وقت کہ جب امام الحمد اور سورت پڑھ چکا تھا، لیکن مقتدی عذر کی وجہ سے نیت فرادہ کی کر لیتا ہے رکوع میں جانے سے پہلے اور قرات کے بعد، تو اس صورت میں پھر مقتدی پر الحمد اور سورت کا پڑھنا شروع سے یہ ضروری نہیں ہے، بس رکوع میں جائے اور اپنی نماز کو آگے جاری رکھے۔ اب اس کے بعد مسئلہ نمبر 785 میں لکھتے ہیں کہ جب ایک شخص نے یعنی مقتدی نے نماز جماعت سے فرادہ کی نیت کر لی، اب وہ دوبارہ جماعت کی نیت کرنا چاہتا ہے اسی نماز میں، تو اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ دوبارہ جماعت کی نیت کرنا، یعنی جماعت کی نیت نہیں کر سکتا فرادہ سے۔ اور جب ایک مقتدی فرادہ اور عدم فرادہ میں متردد ہو جائے، یعنی شک ہو جائے کہ نیت فرادہ کی کروں یا نہ کروں، پھر شک کے بعد اس نے فیصلہ کیا کہ میں فرادہ کی نیت نہیں کرتا بلکہ جماعت کے ساتھ رہتا ہوں، اب جو یہ درمیان میں متردد ہوا ہے اور نماز جماعت کے اوپر باقی رہا ہے، تو اس کا نماز جماعت پر باقی رہنے میں اشکال ہے۔ پس اشکال کا حل یہ ہے کہ احتیاط کا جو تقاضا بنتا ہے اس کی رعایت کرے، یعنی نماز جماعت کے احکام بھی مرتب کرے اپنے اوپر اور فرادہ کے احکام بھی اپنے اوپر مرتب کرے، دونوں کو ساتھ لے کر چلے، یعنی وہ نماز جماعت کے ساتھ بھی مکمل کر لے گا اور نماز کے بعد احتیاط کی بنا پر اکیلا دوبارہ اسی نماز کو پڑھے گا، یا پھر مقتدی اس مسئلے میں دوسرے مجتہد کی طرف رجوع کر لے۔ آخری مسئلہ یہ کہ اب ایک بندے کو شک ہے کہ میں نے نماز جماعت سے فرادہ کی طرف نیت کی تھی یا نہیں، تو یہاں پر یوں سمجھے کہ فرادہ کی نیت نہیں کی تھی بلکہ میں جماعت کے ساتھ ہوں۔ اوپر والے مسئلے میں متردد تھا اس لیے اس کا حکم الگ تھا، اب اس میں چونکہ شک ہے۔ اب اگلا مسئلہ نمبر 788 میں لکھتے ہیں کہ ایک بندے نے بھول کر یا جہالت کے سبب جماعت کی نیت کی، اس شخص کی اقتداء میں نیت کی کہ جو ایسی نماز پڑھ رہا تھا کہ جس میں اقتداء نہیں ہوتی، مثلا وہ نفل نماز پڑھ رہا تھا، جان بوجھ کر نیت کرتا، پھر باطل تھی نماز بھی اور نماز جماعت بھی۔ اب فرماتے ہیں کہ پس اگر اسے یعنی مقتدی کو یاد آ جائے یا علم ہو جائے کہ یہ نفل نماز پڑھ رہا ہے، تو اس وقت یاد آئے کہ ایک ایسی چیز کو انجام دینے سے پہلے کہ جو فرادہ نماز کو مطلقاً باطل کر دیتی ہے، مثلا ارکان نماز میں سے کسی رکن کا اضافہ کر دے، مثلا رکوع اضافی کر دیا تھا، اگر مقتدی نے رکن کا اضافہ نہیں کیا اس سے پہلے اسے یاد آ جائے تو فوراً فرادہ کی نیت کر لے، یعنی اس کی نماز
فرادہ ہو جائے گی تو اس کی یہ نماز درست ہوگی۔ اسی طرح اس کی نماز صحیح ہو جائے گی اور وہ فرادہ کی نیت کر لے کہ نماز کے بعد امام نے بتایا اسے کہ میں تو نوافل پڑھ رہا تھا، یعنی نماز کے بعد مقتدی کو پتہ چلا کہ امام نفل نماز پڑھ رہا تھا، تو اب اگر مقتدی سے کوئی ایسی چیز حاصل نہیں ہوئی کہ جو فرادہ نماز کو باطل کر دیتی ہے، چاہے وہ عمدن نماز کو باطل کرتی ہو یا سہون باطل کرتی ہو، انجام نہیں دی، کوئی ایسی چیز پیش نہیں آئی، تو اس کی نماز یعنی مقتدی کی نماز درست ہے اور صحیح ہو جائے گی۔ وَإِلَّا مگر یہ کہ کوئی ایسی چیز پیش آ گئی، مثلا مطابقت کی وجہ سے اس نے رکوع میں اضافہ کیا تھا، تو پھر اس صورت میں اس کی نماز باطل ہو جائے گی۔ نماز جماعت کے متعلق باقی احکام اگلی ویڈیو میں بیان کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ وصلی اللہ علی محمد وعلی بیتہ الطاہرین۔